السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے منافق کی نشانیاں۔ دوستو، منافق کسے کہتے ہیں اس بیان میں بتایا گیا ہے، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ تو یہ چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں آدمی شیطان سے پناہ مانگتا ہے وہاں یہ بھی پناہ مانگا کرو اللہ پاک مسلمان کے انتقام سے بچائیے، آمین۔ مسلمان جب اپنیوں پہ آتا ہے نا، پھر اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری تلوار کے سامنے نواسہ رسول ہے یا کون ہے۔ یہ جب اپنی پہ آئیں پھر انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری آگ کے سامنے قرآن کریم ہے، یہ پھر جلایا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے گلے کاٹ دیے، انبیاء اکرام کے گلے کاٹ دیے، بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام کو ستایا، تڑپایا، پریشان کیا، اور پھر مسلمان کے مسلمان۔ ان کا بگڑتا کیا ہے؟ مسئلے پوچھنے چل پڑتے ہیں، جی مکھیوں کے مسئلے بتلاؤ، مکھیوں کو مارنا کیسا ہے؟ آدمی کو مارنے کا مسئلہ کبھی نہیں کوئی پوچھتا، بھائی کو ذبح کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، بہنوئی کو قتل کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، جوؤں کا مارنے کا، مکھیوں کو مارنے کا مسئلہ پوچھنے تشریف لے آتے ہیں۔ اور خیال یہ ہے لوگوں کا کہ یہ ہمارے جتنی حرکتیں ہیں اللہ میاں کو تو پتہ ہی نہیں، بس یوں ہی کام چل جائے گا۔ اب سمجھ میں آئی ہماری سمجھ میں وہ حدیث پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کو جنت اتنی بڑی ملے گی جتنی پوری دنیا۔ اب سمجھ میں آئی ہماری یہ بات کہ جاوے گا ہی کوئی آپ پہ خالی رہے گی۔ آسان ہے جنت، مذاق ہے جنت۔ اگر اتنی آسان ہوتی تو انبیاء کرام کبھی دکھ نہ اٹھاتے، صحابہ کرام ذبح نہ کیے جاتے، اولیاء کرام کو تڑپایا نہ جاتا۔ میں عرض کر رہا تھا سیرت کا مضمون شروع تھا سارے مہینے سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک۔ مانتے تو ہم سب ہیں، بات ہے سیرت کو اپنانے کی، کہ کس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو دل میں جگہ دی، کس نے اپنے لاہ عمل میں جگہ دی۔ آج یار کو تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے محبوب کے خلاف کیا تو بگڑ جائے گا، کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر میں نے سنت کو ٹھکرایا تو کالی کملی والا مجھ سے منہ پھیر لے گا۔ بیوی کے بارے میں تو سوچ سکتے ہو کہ اگر میں نے یوں نہ کیا تو بگڑ جائے گی، کبھی کسی نے سوچا کہ اگر میں نے سنتوں کو پیروں کے نیچے روندا تو کالی کملی والے ناراض ہو جائیں گے؟ کون سوچتا ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے، نگاہ نبوت نے جن کو رنگا، صحابہ کرام جو حضور کی مجلس میں آئے، تربیت میں آئے، تعلیم میں آئے، جماعت میں آئے، دنیائی میں ان کو بتلا دیا گیا تم جنتی اور تم بہشتی اور تم نے اپنے خون کے بدلے میں جنت خریدی ہے۔ خدا کی قسم یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں اعد لہم جنات تجری، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اس کے نیچے جاری نہریں، باغات ہیں، سرخ یاقوت کے مکانات ہیں، سبز یاقوت کے مکانات ہیں، مشک و عنبر زعفران کے گرگارے کے بنے ہوئے محلات ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعد لہم، میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام نے آواز دے دی پروردگار عالم ہم بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، جان جائے تو چلی جائے، عزت جائے تو چلی جائے، اولاد ذبح ہوتی ہے تو 1000 مرتبہ ہو جائے، جان کا قیمہ بنتا ہے تو بن جائے، چمڑا ادھڑتا ہے تو ادھڑ جائے، آگ میں ڈال کر کوئی جلاتا ہے تو جلا دے، گلے پہ چھری چلاتا ہے تو کوئی چلا دے، کوئی کتنا بھی نقصان عظیم کر لے الہ العالمین، اگر تو نے جنت تیار کر رکھی ہے ہم بھی جنت کے لیے تیار ہیں۔
تبھی تو کوئی بات تھی کہ ان حضرات کے دل میں عشق اس طرح سے جم گیا تھا کہ ایک ذرہ برابر ادھر ادھر ہونے کے لیے آمادہ نہ تھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے. ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کا تلوار پہ جھگڑا ہے. ایک کھلم کھلا یہودی کافر ہے, ایک منافق مسلمان ہے. اوپر سے مسلمان ہے, اندر سے بے ایمان ہے. ابھی سارے سوچ رہے ہوں گے بڑا نالائق تھا کہ حضور کی خدمت میں ہو کر کے بھی ایماندار نہ بنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی بے شمار منافق تھے. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, میں خدا بھی آپ اچھی طرح جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں, میرے محبوب ہیں, میرے پیغمبر ہیں, میرے نبی ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, زبان سے آپ کو مانتے ہیں, دل ان کے پلیت ہیں. تلوار پہ جھگڑا ہو گیا. جھگڑا طے کرنے کے لیے, فیصلہ کرانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پوچھے, گواہ معلومات کیے, شاہد پر منگائے, فیصلہ فرما دیا تلوار یہودی کی ہے, منافق کی نہیں. منافق بڑا چلاک ہوتا ہے. تمہیں نہیں کہتا کبھی فتوی لگا کے جاؤ, ہمیں منافق کہہ رہا تھا. کیوں؟ جنت تو تمہارے باپ دادا کی ہے. آؤ ذرا ایک بات چلتے چلتے سنتے جائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے پوچھے, یا رسول اللہ آپ ارشاد فرماؤ منافق کون ہوتا ہے, کیا نشانی ہے, کیا علامتیں ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا, اذا حدث کذب, پہلی نشانی منافق کی یہ ہے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. ہم تو انشاءاللہ بالکل کبھی جھوٹ, ساری عمر نہیں بولنا, بالکل جھوٹ بولنا ہم تو جانتے ہی نہیں. جوان جھوٹ نہیں بولتے, بوڑھے جھوٹ نہیں بولتے, افسر جھوٹ نہیں بولتے, پیر مولوی جھوٹ, سارے بالکل پاکیزہ مقدس لوگ ہیں. فرمایا منافق کی پہلی نشانی اذا حدث کذب, جھوٹ بولے گا. اور دوسری نشانی فرمائی اذا وعد, جب وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. میری زبانی نہیں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو بات بتلا رہا ہوں. منافق کی نشانی کی بات کرے گا, جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا, خلاف کرے گا, امانت رکھو گے خیانت کرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ تینوں چیزیں 90% نہیں بلکہ 95% لوگوں میں ہیں. جھوٹ کو ہم لوگ گناہ نہیں مانتے, وعدہ خلافی کو ہم گناہ نہیں سمجھتے, کہتے ہیں کہ یہ تو کاروباری بات ہے. اسی طرح کا منافق جس میں یہ نشانیاں پائی جاتی تھی, محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جھگڑا لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار یہودی کو دے دی, تیری ہے, منافق کی نہیں, یعنی مسلمان کی نہیں. اسے پتا تھا کہ فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالی عنہ بڑا جلال والا صحابی ہے. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ اے فاروق, جس گلی سے تیرا گزر ہو جائے قیامت تک وہاں شیطان داخل نہیں ہوگا. اس نے سوچا کہ فاروق اعظم کے پاس چلوں, جلالی آدمی ہے, میرے حق میں فیصلہ کرے گا. یہودی کو کہنے لگا, یار فیصلہ تو ہو گیا مگر میں تو نہیں مانتا.
اندازہ لگائیں آپ فیصلہ کس نے کیا؟ میں نہیں مانتا. یہودی کہنے لگا کس سے پھر اور کسی سے فیصلہ کرا لے. اس نے کہا چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس. یہودی کو تو پتا تھا نا کہ آقا کے اشاروں پہ مر مٹنے والا مسلمان ہوتا ہے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں چل. منافق آ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا یار کمال ہو گیا, تمہیں اپنے آدمی کا پاس بھی نہیں, اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں کرتے, ہمسائے کا بھی خیال نہیں کرتے, شہر کا بھی خیال نہ کیا, وطن کا بھی خیال نہ کیا, ہم زبان کا خیال نہ کیا. میں تمہارے شہر میں رہنے والا, تمہارا ساتھی, کلمہ پڑھنے والا, تمہاری ساتھ کے رہنے والا, عجب تمہارے یہاں انصاف ہے. تلوار میری تھی اس کو مل گئی. فیصلہ کرانے آیا ہوں آپ سے, آپ فیصلہ کر کے دیں. یہودی کہنے لگا کہ ایک بات عرض کر دوں جی, ایک دفعہ فیصلہ ہوا بھی ہے. فاروق اعظم نے پوچھا فیصلہ ہو چکا؟ کہ ہاں. کس نے کیا؟ یہودی کہنے لگا تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کہ فیصلہ ہو چکا؟ جی ہاں ہوا تو تھا پر میرا دل نہیں مانتا, تلوار میری اس کو دے دی. یار اپنے آدمی کا بھی پاس نہیں کرتے, کمال ہے. عجب مسلمانی ہے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں اپنے پرائے کا, آنکھیں بند کر کے فیصلے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا پہلے؟ ہاں کیا تو تھا, فیصلہ ہوا تو تھا. ہم بھی جس بات کو رد کریں گے نا ذرا پتلی سی آواز بنا کے جی دعا خیر دی آنکھی تو ہے, نکاح شکا کہے نہیں گھٹیا اے میں دعا خیر دی آنکھی آئی. جب بھی کوئی کام بدلنا پڑے گا, ہاں جی بس باتوں میں بات آئی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب دوبارہ میرے پاس کیوں آئے؟ وہ منافق کہنے لگا فیصلہ آپ سے کراؤں گا. فرمایا اچھا کر دیتا ہوں فیصلہ, تشریف رکھیے. اندر تشریف لے گئے. منافق سمجھا کوئی رجسٹر لاویں گے, لکھیں گے, پہلے گواہی لیں گے پھر فیصلہ کریں گے. اندر سے تلوار لے کے تشریف لائے. پھر بھی پوچھا, لالچی آدمی کبھی نہیں سمجھا کرتا حالات کو, ہرسی آدمی کو حالات کا اندازہ نہیں ہوا کرتا. پھر بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا کہ فیصلہ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ماشاءاللہ آپ فیصلہ فرمائیں. کہ وہ پہلا فیصلہ تجھے قبول نہیں کہ نہیں؟ میں نہیں مانتا. تلوار ماری, گردن ہو جا کے پڑی. فرمایا جو کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے, پھر اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے. گردن اڑا دی. اب اگلی بات اگر عرض کروں تو کئی ناراض ہو جاؤ گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے کے منافق نے ایک فیصلہ نہ مانا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایماندار نہیں, مومن نہیں, کافر ہے, منافق ہے. اور لوگوں اگر مدینے کا باشندہ حضور کا ایک فیصلہ نہ مانے تو وہ کافر منافق بن گیا, گردن اڑانے کے قابل بن گیا. میں نے اور آپ نے ساری عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ بھی نہ مانا, ہمارا کیا بنے گا؟ شادیوں کے فیصلے ہم نے نہ مانے, غمی کے فیصلے ہم نے نہ مانے, کاروبار کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, حکومت چلانے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, لینے دینے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, چھوٹے بڑوں کے ساتھ سلوک کرنے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا. جنہوں نے مکمل اسلام کو رد کر دیا, جسوں نے پورے قرآن کو ٹھکرا دیا ہو, ان کا کیا بنے گا؟ اب منافق ایک تو تھا نہیں, وہ تو کافی سارے تھے, چھپے ہوئے تھے. سارے منافق کھڑے ہو گئے, دیکھو جی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا, کلمہ گو کو قتل کر دیا, مسلمان کو قتل کر دیا, بے گناہ قتل کر دیا, بے قصور قتل کر دیا, بدلہ دلوایا جائے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ کر منافقوں نے دعویٰ دائر کر دیا. دیکھو جی بالکل بے گناہ بے خطا بغیر کسی وجہ بغیر کسی قصور کے بس بیچارے یوں السلام علیکم کرنے گئے تھے, تلوار لی اور گردن اڑا دی. جھگڑا کوئی نہیں, تنازع کوئی نہیں, بات کوئی نہیں, غلطی کوئی نہیں, گردن اڑا دی. ہائے مدینے میں بدلہ دلواؤ, قصاص دلواؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلایا اور بلا کے فرمایا انہوں نے تیرے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حضرت آدمی تو تھا مگر مسلمان نہیں تھا, کافر تھا, وہ منافق تھا. آپ کے فیصلے کا انکار کرتا تھا میں, اور کیا کرتا اس کا. جلالی صحابی بلکہ فرمانے لگے یہ جتنے اب آئے ہوئے بیٹھے ہیں نا, یہ وہی کام آپ کر کے دیکھیں, میں وہی کام سب کا کر دوں گا. میرے آقا کے فیصلے کو ٹھکرا کے دیکھیں گے. غیرت کی بات ہوتی ہے, اہمیت کی بات ہوتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لاؤ, گواہ پیش کرو. اب جھگڑا تھا یہودی کا اور ایک منافق کا, اب گواہی دینے کے لیے مسلمان چاہیے. فاروق اعظم اتنی غیرت والا آدمی تھا, اتنی فرصت کہاں ملی کہ مدینے سے 4 آدمی بلاتے, ان کے سامنے بات کرتے, پھر تلوار مارتے. جب آدمی غیظ و غضب میں آتا ہے پھر غیرت ایمانی وہ برداشت نہیں کر سکتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا الہ العالمین میں اب کیا کروں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں عرض کر دیا میرا گواہ کوئی نہیں. یہ 2 آدمی جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے تھے, آپ کے فیصلے کا انکار کرتے تھے, اس لیے میں نے اس کی گردن اڑا دی. آواز آئی میرے فاروق گھبرانا, تیرا فرش پہ گواہ کوئی نہیں, میں عرش پہ خدا بیٹھا ہوں. عدالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو اور مقدمہ فاروق اعظم کا ہو اور دعویٰ دار کرنے والے منافق ہو. آواز آئی میں خدا پروردگار خود عدالت میں حاضری کے لیے تیار ہوں. پروردگار عالم نے آواز دے دی, وہی بھیج دی, جبریل کو بھیج دیا. آواز آئی فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون. میرے محبوب تیرے رب کی قسم, تیرے پالنے والے کی قسم, تجھے یتیم بنانے والے کی قسم, تجھے یتیمی کی چادر اڑانے والے کی قسم, تجھے کالی کملی والا بنانے والے کی قسم, تیرے رب کی قسم. او فاروق گھبرانا, تیرے رب کی قسم لا یؤمنون. وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا, وہ آدمی کلمہ کو پڑھ ہی نہیں سکتا, وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے, میں خدا فتویٰ دیتا ہوں وہ ایماندار نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے. جب تک آقا کا فیصلہ نہ کرے, جب تک کالی کملی والے کا فرمایا ہوا فیصلہ نہ کرے, جب تک شہنشاہ کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عمل میں نہ لائے, فرمایا اس وقت تک وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ارے جب میرے آقا کے کیے ہوئے فیصلے کو موڑ دیا, اب فاروق اعظم نے کافر کو مارا ہے, مسلمان کو نہیں. اب آپ اور میں سوچیں کہ ہماری عدالتیں, ہماری پنچایتیں, ہمارے معززین, ہمارے علاقوں کے محلوں کے شہروں کے چیئرمین اور سردار کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. اگر ایک مدینے کا منافق انکار کر دے ایک فیصلے سے تو وہ تو کافر بن گیا, اور ہم نے تمام اسلام کا انکار کیا ہوا ہے, پورے دین کا انکار کیا ہوا ہے, عملاً انکار. تم کہو گے جی زبان سے کوئی نہیں کرتا, ارے عملاً انکار کر رکھا ہم نے.
جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا تھا، جو لوگ ماننے والے تھے، ان کے حالات کچھ اور ہیں۔ سیدنا معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ ہے، مسلمان ہے، پھر بھی گناہ ہو گیا، صحابی سے گناہ صادر ہو گیا۔ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی، خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، میں پلیت ہو گیا، میں گناہگار ہو گیا، انی قد ہلکت، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، کالی کملی والے مجھ پہ اسلام کی حد جاری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر دوسری طرف منہ پھیر لیا، اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا اور یہی کہنے لگا طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا۔ پھر آپ نے اس طرف رخ پھیر لیا، اس طرف چلا آیا اور وہی جملے دہرائے۔ آپ نے فرمایا تو نے خواب دیکھا ہوگا، تیرا خیال ایسے ہو گیا ہوگا۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا گناہ صادر ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کرو، میں دنیا میں سزا بھگت لوں، قیامت کی سزا سے بچ جاؤں گا، وہاں کی سزا مجھے برباد کر دے گی، میں مارا جاؤں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفتیش کے بعد، تحقیق کے بعد حکم دیا کہ اسے سنسار کرو۔ باہر لے گئے، مدینے سے باہر زمین میں گاڑ کر پتھر مارنے شروع، زمین پتھر مارنے لگے، ماعز بھاگ نکلے، کپڑے پہ گر گئی، مارنے والے کے کپڑے پر خون کی دھار پڑ گئی۔ اس نے حضرت ماعز کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہا، سن لیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، تم اس کو کچھ نہ کہو، تم کیا جانو، اس نے آج وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی، عدالت میں گھسیٹ کر کوئی نہیں لایا، خود اپنے گناہ کا اقرار کیا، خود اپنی جرم کا اعتراف کیا۔ آج اس نے وہ توبہ کی ہے، پورا مدینہ اگر آج چاہے اس کی توبہ کے صدقے میں سارے مدینے پہ جنت واجب ہو جائے۔ 12,000 سے زیادہ تعداد ہے، فرمایا تمام کے تمام اس کی دعا کے صدقے میں جنتی بن جائے۔ اس نے جو استغفار کیا ہے، اس نے جو توبہ کی ہے، اس نے جو گناہ کا اقرار کیا ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرا ہے، اللہ کی عدالت سے اس کے دل میں ڈر بسا ہے، قیامت کو صحیح معنوں میں اس نے سمجھا ہے۔ ہماری سمجھ میں تو آج تک قیامت نہ آئی، اور سچی پوچھو تو 99% لوگوں کا یقین نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں ایک عورت آئی، آنکھ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں گناہ کر بیٹھی، بے خبری میں کر بیٹھی، مجھ سے گناہ ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، میں ڈرتی ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کے خوف سے ڈرتی ہوں، مجھے اس پروردگار کا ڈر ہے جس کی ساتھ مالک الملک ہے، زمین و آسمان کا پالنہار، پیدا کرنے والا۔ ڈرتی ہوں قیامت میں اگر وہ بگڑ گیا، اگر وہ ناراض ہو گیا، میرا ٹھکانہ کہاں بنے گا۔ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔
مجھے پاک بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پیٹ ہے، تجھے ماریں گے، سنسار کرنا پڑے گا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے دوہرا خون کیوں لوں؟ گناہ تجھ سے ہوا، گناہ تو نے کیا۔ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کی تو کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کا قتل میں اپنے سر کیوں لوں؟ جہاں لوگوں نے طرح طرح کے اسپتال قائم کیے ہوں، اسقاط حمل کے ذرائع بنائے ہوں، بدماشی کو چھپانے کے طریقے کار اختیار کر لیے ہوں، آپ لوگ اس ملک میں سکون تلاش کرتے ہیں، برکت مانگتے ہیں۔ جہاں اتنی بے حیائی اور بے غیرتی پھیل چکی ہو کہ شرافت منہ چھپاتی پھرتی ہے، وہاں آپ لوگ انصاف مانگتے ہیں۔ کون انصاف کرے گا؟ تمام کے تمام ہم لوگ ہیں تو کاڑے مجرم سارے۔ مردوں کا حال دیکھو، عورتوں کا حال دیکھو، پڑھے لکھوں کا دیکھو، ان پڑھوں کا دیکھو، بس معاملہ صاف ہے۔ نبی ڈر رہے ہیں، اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو ابھی پیٹ میں ہے، اور لوگ بھائی کے قتل سے نہیں ڈرتے۔ ڈرے کیسے؟ انہیں بڑی امید ہوتی ہے کہ 4 پیسے متھے ماریں گے، گھر واپس آ جائیں گے، اور بے شمار لوگ آ جاتے ہیں۔ ادھر وہ گناہ کرتے، انہیں پتا ہوتا ہے مارنے والوں کا، لیکن چونکہ ہم نے تو فلاں دشمن کو گھیرے میں لینا ہے، اس لیے آمدن بے گناہ کو پکڑتے ہیں۔ جنتی بنے بیٹھے ہیں لوگ، رشوتیں بٹور بٹور کے، قاتلوں کو بری کر کے، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا قصور کیا ہے۔ غلط ہے یہ بات کہ سال بھر کی ایک دفعہ کی نظر نیاز تمہارے سارے گناہ بہا کر لے جائے گی۔ کون کہتا ہے؟ کس نے تمہیں یہ عقل دی ہے؟ حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں غریب کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پلے مال نہیں، دولت نہیں۔ فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو کچھ نمازیں بھی پڑھ کے گیا، حج بھی کر کے گیا، سخاوت بھی کر کے گیا، اللہ بھی کر کے گیا، مگر لوگوں کے حقوق کھا کے مر گیا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑا کر کے لوگوں نے سارا لوٹ لیا، ننگا ہو گیا۔ فرمایا غریب تو وہ ہے جو قیامت میں ننگا ہو گیا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا مائی میں اس بچے کا قتل اپنے سر کیوں لوں؟ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے، پھر قرآن کا قانون جاری کریں گے، پھر اسلام کی حدود تجھ پہ نافذ کریں گے۔ چلی گئی بیچاری روتی ہوئی، اس کے پیچھے کوئی دائی نہیں لگائی کہ پتہ رکھنا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے پکڑ کے پھر ماریں گے، سزا دیں گے اسلام کی۔ اندازہ لگاؤ خوف خدا کا، اللہ کی عدالت کا کتنا ڈر ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، جھولی میں لے کر اپنے لفتے جگر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ پہنچی، عرض کرنے لگی کالی کملی والے یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو۔ یہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں اسلام کو پیڑی اور زینے اور سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کے خواہاں تو قبروں میں چلے گئے، اسلام والے تو قبروں میں جا کے سو گئے۔ اسلام والا اب ہے کون؟ ہر آدمی اسلام کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، دجل کرتا ہے۔ اسلام ہمیں راس کیسے آئے گا؟ حرام کھانے والوں کو، حرام پینے والوں کو، حرام پہننے والوں کو اسلام راس آ جائے؟ یہ ایک عورت خود بخود آئی کھڑی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اب اگر تجھے سنسار کر دیا، ہم نے تجھ پر اسلام کی حد جاری کر دی، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اگر یہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گیا تو میرے ذمہ نہ پڑ جائے۔ نبی ڈرتے ہیں، امتی نہیں ڈرتا، اکڑا ہوا پھرتا امتی۔ 20 سال ہو گئے کھاتے، 25 سال ہو گئے لوٹتے، پیٹ نہیں بھرتا، دل و دماغ نہیں بھرتا،
ایک کوٹھی میں گزارا نہیں ہوتا، ایک بنگلے میں گزارا نہیں ہوتا۔ عورت روتی ہوئی چلی گئی، بچے کو ساتھ لے گئی، سال ڈیڑھ سال کے بعد انگلی پکڑ کر بچے کو ساتھ لے کے آئی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے لائی ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اب تو یہ روٹی کھانے لگا، دیکھ لو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور میرے آقا اب یہ میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ انسان ہے، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، کس طریقے سے اللہ کی عدالت کا خوف ہے۔ اور ہمارے ڈر کا تو اب یہ عالم ہے، میری یہ معلومات ہے کہ اب جتنا گناہ قبرستان میں کیا جاتا ہے اتنا بازار میں نہیں کیا جاتا، مردوں کے درمیان میں بیٹھ کر جوا کھیلا جاتا ہے، اب قبرستان میں شراب پی جاتی ہے، اب قبرستان میں گلستان میں چرس فیم کے دور چلتے ہیں، بکواس اور بدماشی قبرستان میں ہو رہی ہے۔ تم ہی تو کہتے ہو نا کہ اذان سن کر مردہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، ان بدماشوں کا بھی یہ یقین ہے کہ مردے اب اٹھ نہیں سکتے، ان کا بھی یہ یقین ہے، اسی لیے تو وہاں بدماشیاں کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی کھڑی ہے اور کہتی ہے انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں ماری گئی، اور میرے پروردگار تیرے محبوب کو چاہیے مجھ پہ حدود اسلامی کا اجرا کرے، مجھ پر قرآن کی حدود جاری کرو۔ آج کے مسلمان کو یہ پتہ بھی ہے کہ قرآن میں حدود بھی ہیں، نہیں، قرآن تو صرف اس لیے ہے جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کے مردوں کو بخش دو، جنت میں جا گھسیں گے۔ آج میرے تیرے نزدیک قرآن کریم تعزیرات کی کتاب نہیں، دستور کی کتاب نہیں، آئین کی کتاب نہیں، ضابطہ حیات نہیں، ضابطہ اخلاق نہیں، برکت والی کتاب ہے، جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کر مردوں کو بخشتے رہو۔ اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے، کئی ہیں، پولیس بھی ہے، سیکورٹی بھی ہے، انٹیلیجنس بھی ہے، کئی محکمے ہیں پکڑنے والے، اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے، قرآن کے قانون کو روزانہ ٹھکراؤ، پکڑنے والا کوئی کون پکڑے؟ کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا وارث ہو تو کوئی پکڑے، کوئی قرآن کا وارث ہو تو کوئی پکڑے۔ بس قرآن کریم تو اس لیے مردے کی بغل میں رکھ دو، چارپائی پہ رکھ کر گلستان تک لے جاؤ، تو قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر پکھے کی طرح مردے کو ہوا مار دو، جنت میں چلا جائے گا۔ ادھر یہ کہتی ہے طاہرنی، پاک کر دو مجھے، مجھ پر قرآن کا قانون چلاؤ، مجھ پر اسلام کی حدود نافذ کرو، میرا گناہ معاف ہو جائے گا، قیامت کے دن میں بچ جاؤں گی، پروردگار عالم کے عذاب سے میری نجات ہو جائے گی۔ انی اخاف اللہ، مجھے تو اس پروردگار سے ڈر لگتا ہے، میں اس مالک سے ڈرتی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حد جاری کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی یہ عورت ڈری ہے، اگر اس کے ڈر کو پوری دنیا اس وقت کی جو تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی توبہ بنایا جائے تو سب جنتی ہو جائے۔ آج تو کوئی اپنا گناہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے اس جمعے میں بھی کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، میں بھی آپ میں شامل ہوں، ہم کہتے ہیں یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا، کیڑا گناہ میرے کو، یعنی گناہگار تو ہم ہیں ہی نہیں۔ اللہ سے پوچھتے کون سا گناہ ہو گیا، اور وہ سانس کون سا آیا جس میں تو نے گناہ نہ کیا، وہ لقمہ تیرے پیٹ میں کون سا گیا جو بغیر گناہ کے تھا، وہ پانی کا گھونٹ پیٹ میں تیرا کون سا گیا جو تو نے گناہ کے ساتھ نہیں اتارا۔ امیر غریب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اسلام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔
امید لگا رکھی ہے او جی اللہ پاک آخر جنت دے گا ہی. اچھا کیونکہ آخر کار جنت اللہ پاک دے گا. کیوں؟ اللہ میاں کے گلے میں تم پڑے ہوئے ہو, اللہ میاں کا کچھ بگاڑ دو گے جو آخر وہ دیے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ ساری باتیں آخرت کی ہیں. اگر تم پوچھ سکتے ہو تو اپنے باپ دادا سے کی قبر پہ کھڑے ہو کے جا کے پوچھ کے آؤ تمہارا حال کیا ہے. یہ ملتان شہر کے چاروں طرف اتنے بڑے بڑے گورستان قبرستان پڑے ہیں. چکر لگاؤ, حالات کا اندازہ لگاؤ, معلومات کر کے آؤ کیا بنی ہوئی ہے, کیا حالات ہیں. قرآن کریم نے للکار کر آواز دی, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. وہ لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے جن کے وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے, چہرے بھی چمکتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. قرآن کریم کہتا ہے پوچھو تو صحیح کہ دم نکلا کیسے تھا, کس طرح سانس رکا تھا. ایک مرنے والے سے کسی نے پوچھا کہ کیسے سانس آ رہا ہے, کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں ڈنگریوں کے اوپر سے کوئی کپڑا گھسیٹا جا رہا ہو, یوں مجھے سانس آ رہا ہے. نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی. کردار کا اندازہ لگا, اپنی مثل کا معائنہ کر, اپنے ریکارڈ کو چیک کر. سارا دن بکواس کرتے ہیں, ساری رات بکواس میں کٹ جاتی ہے. درود شریف کی توفیق نہیں, استغفار کی توفیق نہیں, قرآن کریم کی توفیق نہیں. وہ صبح اٹھ کر جو عبادت ہوتی ہے تو وہ بھی ڈھول ڈپڑے کی. ہاں وہ بڑے بھی آواز لگاتے ہیں پوتے کو, بیٹا قوالی لگا لے صبح کا وقت ہے. سبحان اللہ. عبادت ہے تو کیسی ہو, دیکھو نا سرکار مدینہ کا امتی ہے, حضور کا غلام ہے, جنت کا ٹھیکیدار ہے. صبح اٹھتی بڑے میاں کے کان میں جب تک سرنگی کی آواز نہ پڑے بڑے میاں کو چین نہیں آتی. دبڑک 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 بڑے میاں اچھلتے ہیں, سبحان اللہ نیکی ہو رہی ہے. جس چیز پہ تیرے نبی نے لعنت بھیجی, جس چیز پہ تیرے نبی نے پھٹکار کی, جس چیز کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں گے, میرا نہیں میرے تیرے نبی کا فرمان ہے, فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں, مزاج بن جائیں, پھر وہ قوم زمین پہ بسنے کے قابل نہیں رہے گی, زمین میں دس جانے کے قابل ہوگی. عبادت بنائے پھرتے ہو, جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو پھنساتے ہو. قوالی شریف حضور کا نام لے کر گانا گاتے ہو. پاکیزہ نام جو عرش عظیم اٹھانے والے فرشتے بھی جس ذات کا نام عدم سے لیتے ہو, باوضو لیتے ہو, ہر وقت احترام سے لیتے ہو, تم اس نبی کے نام کو ڈھولک پہ بجاتے ہو. بہانہ بنا رکھا ہے, فلانے تو مانتے نہیں. اور بزرگان دین پہ الزام ہے کہ جو چشتیہ خاندان کے بزرگ قوالی سنا کرتے تھے, وہ پگلے نعت خوانی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے, شعراء شاعر لوگ تعریف کرتے تھے, ثنا خوانی کرتے تھے, مدح سرائی کرتے تھے, سننے والے لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. آج شراب پی کر کے تو قوالی کرتے ہیں, سننے والے بدماشی کرتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور پھر قوالی بھی کیسی, میں شرابی میں شرابی میں شرابی. وہ پر دفعہ ہو کے پی لیا, اگر کوئی شرابی ہے تو ہم کیا کریں, ہم مر دفعہ ہو کے ایک طرف, یعنی ایک گناہ کرنا اور ایک اعلان کرنا, میں شرابی, تو بھی آ کے پی کے دیکھ لے میں شرابی. ہے کوئی بات؟ پاگل قوم. یہ جتنے بسوں کے ڈرائیور ہیں نا, صبح صبح اور یہ قوالی لگانا گانا مت لگانا, ان کے خیال میں قوالی قرآن کی تلاوت ہے. درود شریف پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے, بس شروع کرو, جب چلاؤ پیر رکھو, درود پاک پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے.
استغفار پڑھتے ہوئے پھانسی آتی ہے، قرآن کریم سورت ملک سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، سرنگیوں میں برکت تلاش کرتے ہو، ڈھپڑوں میں اور ڈھول اور ہارمونیم اور طبلے میں برکت۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ڈھول ڈھپڑوں پہ ناچے کرے گی ان کی زندگی میں برکت نہ رہے گی، پھر سکون اٹھ جائے گا، پھر ماں باپ کا ادب اٹھ جائے گا۔ اب دیکھ لو کتنا کا ادب ہو رہا ہے، کتنا کا احترام ہو رہا ہے۔ وہ ایک آدمی سنا ہے کہ اپنے باپ کو مارنے لگا، کوئی بدبخت ایسا ہی پیدا ہو گیا ہوگا نا، تو کسی نے کہا او کمینے اور بدبخت یہ تیرا باپ ہے، تیرے لیے کعبہ ہے، مارا نہیں کرتے۔ تو کہنے لگا کعبے کی دیوار ڈنگی ہو گئی ہے، سیدھی نہ کرو۔ یہاں تک لوگ پہنچ گئے۔ انتظار کرو عذاب الہی کا، تھوک کے بھو موت آئے گی، تھوک کے بھو۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ پاک برے وقت سے بچائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھاؤ، خوف دیکھو، ڈر دیکھو، ان کا اقرار دیکھو، اعتراف دیکھو، غلامی دیکھو، اس کا نام ہے غلامی۔ عورت خود چل چل کر آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، میں گناہگار ہوں، خدا کی زمین پاک ہے۔ یہ ہمارے ملک کے دولت مند کبھی سوچتے ہیں کہ یہ خدا کی زمین پاک ہے، اس پہ شراب نہ پئیں، اس پہ جوا نہ کھیلیں، اس پہ حرام زدگی نہ کریں، اس پہ بدماشی نہ کریں، اس پہ بیٹھ کر رشوت نہ بٹوریں، کبھی سوچتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی ایک حضور کے فیصلے کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو صحابہ کی نگاہوں میں کافر ہے۔ اور لوگوں میں تو کسی کو کافر نہیں بناتا، جنہوں نے پورے دین کو ٹھکرا دیا ہو، جنہوں نے پورے قرآن کو ٹھپ کے رکھ دیا ہو، جنہوں نے پورے دین اور اسلام کو گھر سے دھکا دے کر نکال دیا ہو، ان کے بارے میں غور کرو کہ وہ لوگ کون آج مر رہے ہیں، کن لوگوں کے دم نکل رہے ہیں، یہ جنازے کن کے ہو رہے ہیں، یہ قبرستان میں کون جا رہا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ پھر کچھ نہ کچھ توفیق ہوگی۔ جو کرو گے اپنے لیے کرو گے، کسی پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ اپنا حساب، اپنی خبر، اپنی موت اور اپنی جان، اپنی قیامت اور اپنی۔ سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا بیان؟ اگر آپ کو ہمارا بیان پسند آیا تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو نئی نئی اپڈیٹ آتی رہیں۔